بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن مجھے شاید ایک ہفتے تک چھٹی نہ مل سکے۔ تنویر اور امی جان میرے ساتھ ہیں اور وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 دن تک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ والسلام، تمہارا بھائی ہاشم۔ حکیم مصطفیٰ کا علاج شروع کرنے سے 5 دن بعد مراد علی کا بخار اتر چکا تھا اور اس کا زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہا تھا۔ 8 دن بعد اس نے پہلی بار گھر سے نکل کر گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کی اور اس سے اگلے روز حکیم مصطفیٰ خان واپس چلا گیا۔ مراد علی کی بیماری کے ایام میں سمینہ یہ بات بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتی تھی کہ زمانے کے انقلاب نے ان کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس کی آمد سے قبل وہاں جنگلوں اور پہاڑوں کا تصور کیا کرتی تھی جہاں ملک جان خان کے ساتھی مصروف پیکار تھے۔ ان سارفینوں کی رفاقت میں مراد علی کی زندگی کی مختلف تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ جنگ کے میدان میں شمشیر بے کف کھڑا ہے اور اسے بندوقوں کے دھماکے، تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخیں سنائی دینے لگتی۔ کبھی وہ یہ دیکھتی کہ وہ بھوکے پیاسے زخمیوں کے ساتھ کسی تاریک غار میں پڑا ہوا ہے اور دشمن کی افواج جنگلوں اور پہاڑوں میں اسے تلاش کر رہی ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ اضطراب انگیز خیالات بھیانک سپنوں میں تبدیل ہو جاتے۔ باغیوں کی شکست اور ملک جان خان کی موت کی خبر سننے کے بعد اس کا اضطراب جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ تاہم اس کی یہ امید آخری وقت تک قائم رہی کہ اگر مراد علی زندہ ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد سے لبریز ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی واپسی کا تصور کیا کرتی، پھر بارگاہ یزدی میں اس کی دعائیں مستجاب ہوئیں اور مراد علی اس کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہ وہ نوجوان نہ تھا جو چند برس قبل اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا تھا، جس کے تصورات سے اس کی امیدوں اور سپنوں کی دنیا آباد تھی۔ مراد علی بدل چکا تھا۔ اب اس کی اجڑی ہوئی دنیا میں سمینہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ افغانستان کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد اس نے مستقبل کے متعلق سمینہ کی آرزوؤں اور امیدوں کے ٹمٹماتے چراغ بجھا دیے تھے۔ اسے یہ شکایت نہ تھی کہ وہ افغانستان کیوں جا رہا ہے۔ سمینہ کو صرف یہ گلہ تھا کہ مراد نے اپنے زخموں کا مداوا کرتے وقت اسے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ کاش وہ صرف ایک بار یہ کہہ سکتا کہ ہمیں مستقبل کی تاریکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دریائے کابل کے کنارے ایک جھونپڑی تعمیر کر سکتا ہوں۔ وہ بار بار یہ سوچتی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مراد علی میرے احساسات سے بالکل غافل ہو؟ کیا میرے تمام سپنوں کی تعبیر یہی تھی کہ وہ یہاں چند دن کے لیے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جائے؟ وہ اپنے دل میں شکایات کے ایک طوفان لیے ہوئے داخل ہوئی، لیکن مراد علی کا نحیف و لاغر چہرہ، اس کی کھوئی کھوئی آنکھیں اس کے ہونٹوں پر مہر لگا دیتی۔ وہ ایک ثانیہ کے لیے سمینہ کی طرف دیکھتا اور پھر نگاہیں کمرے کی چھت یا کسی دیوار کی طرف گاڑ دیتا، اور وہ انتہائی کوشش کے باوجود اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکتی کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ادونی کی طبیب کی واپسی کے 2 دن بعد ایک دوپہر مراد علی نیم خوابی کی حالت میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مراد علی نے چونک کر آنکھیں کھولی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، ہاشم بھائی جان اور تنویر آپا کا پیغام آیا ہے کہ وہ ادونی سے روانہ ہو چکے ہیں اور کل یا پرسوں تک پہنچ جائیں گے۔ منور کہتا تھا کہ آج آپ سیر کے لیے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے تاکید کی تھی کہ ابھی چند دن تک
چلنے پھرنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا، سمینہ چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ سمینہ، مراد علی نے کہا۔ وہ رک گئی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ سمینہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینہ نے اپنے دل میں کچھ خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور وہ آگے بڑھ کر اس کے دائیں ہاتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سمینہ، مراد علی نے قدرے توقف سے کہا، تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ کس بات پر؟ سمینہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تم اس بات پر خفا ہو کہ میں افغانستان جا رہا ہوں؟ سمینہ نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے خفا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سمینہ، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار جب میں آخری بار تم سے رخصت ہوا تھا تو میسور کے افق پر ایک تاریک آندھی کے آثار دیکھنے کے باوجود میری زندگی کے ولولوں سے لبریز تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں کسی دن واپس آ کر روئے زمین کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں تمہیں اس وطن اور اس گھر کی زینت بناؤں گا جو تمہارے وطن اور تمہارے گھر سے بہتر ہے، لیکن اب میری دنیا بدل چکی ہے، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی وطن نہیں، میں تئی دست مسافر ہوں جس کا قافلہ لٹ چکا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے علائم و مصائب میں اپنا حصہ دار نہیں بنا سکتا، میں ہاشم بیگ سے ملتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا علم ہے اور میں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن آپ یہاں سے تنہا نہیں جائیں گے۔ سمینہ یہ کہہ کر اٹھی اور دروازے کی طرف چل دی۔ سمینہ، سمینہ، مراد علی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور وہ دروازے کے قریب رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مراد علی نے کرب انگیز لہجے میں کہا، تم ایک ایسے انسان کی رفاقت قبول کر لو گی جس کے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں؟ سمینہ جواب دینے کی بجائے مسکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ پڑے۔ سمینہ، میری بات کا جواب دو۔ میں شہباز کی بہن اور سردار اکبر خان کی بیٹی سے پوچھتا ہوں، کیا وہ ایک معمولی چروائے یا کسان کے ساتھ ایک تنگ جھونپڑے میں زندگی بسر کر سکے گی؟ اس نے جواب دیا، آپ کی تنگ جھونپڑی مجھے نظام کے محلات سے زیادہ کشادہ نظر آئے گی۔ بلکہ اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، بیٹا، ہاشم بیگ کا پیغام آیا ہے۔ ہاں چچی جان، مجھے سمینہ نے بتایا ہے۔ بلقیس سے کرسی پر بیٹھ گئی اور سمینہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مراد علی نے کہا، چچی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ بلقیس شفقت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کہو بیٹا۔ مراد علی کچھ دیر تذبذب سا اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، چچی جان، لوگ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس آ کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ… تم کیا کہنا چاہتے تھے بیٹا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ چچی جان، اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، آج سمینہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اپنے دل میں زندگی کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میرا حال آپ سے پوشیدہ نہیں اور اپنے مستقبل کے متعلق بھی میں کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کہہ سکتا۔ میری تمام پونجی صرف ماضی کی یادوں تک محدود ہے، لیکن اپنی کم مائگی، بے بسی اور بے چارگی کے باوجود میں سمینہ کو اپنے مستقبل کی تاریکی میں حصہ دار بنانا چاہتا ہوں۔ بلقیس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے اور کہا، میرے بیٹے، تمہیں یہ بات کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید کی ضرورت نہ تھی۔ میں سمینہ کی ماں ہوں اور سمجھتی ہوں کہ تمہارے راستے کے کانٹوں کو
پھولوں سے زیادہ دل فریب سمجھتی ہے۔ میں اپنے دل میں سمینہ کے مستقبل کا فیصلہ اسی دن کر چکی تھی جب تم پچھلی بار یہاں آئے تھے۔ مراد علی نے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، چچی جان، وہ زمانہ اور تھا، اس وقت میں فخر اور غرور سے سر اونچا کر کے آپ سے کوئی بات کر سکتا تھا، لیکن اب وہ غرور سرنگا پٹم کی خاک میں دفن ہو چکا ہے۔ بلقیس نے کہا، میرے لیے صرف یہ جاننا کافی ہے کہ تم معظم علی کے بیٹے ہو۔ سمینہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے مراد علی کی طرف مخمل کی ایک چھوٹی سی تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ آپ کی امانت ہے، میں بھول گئی تھی۔ آن کی آن میں مراد علی کے خیالات کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اس نے تھیلی کو ہاتھ لگائے بغیر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سمینہ، اسے اپنے پاس رہنے دو۔ سمینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ کا اشارہ پا کر تھیلی سنبھال لے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بلقیس نے کہا، بیٹا، ہاشم بیگ کہتا تھا کہ وہ جواہرات بہت قیمتی ہیں، لیکن فرض کرو تم دنیا کے غریب ترین انسان بھی ہوتے تو بھی میں سمینہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتے ہوئے فخر محسوس کرتی۔ اگلے روز مراد علی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ ہاشم بیگ پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو خادمہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، جناب، آپ کو بیگم صاحبہ بلاتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ 2 منٹ بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ہاشم بیگ، تنویر اور بلقیس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مراد علی نے السلام علیکم کہا اور ہاشم بیگ نے جلدی سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، ہم ابھی بھی آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ میں سمینہ اور خالہ جان کو مبارک دے چکا ہوں اور مجھے اس بات پر اصرار ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے آپ کی شادی کر دی جائے۔ موجودہ حالات میں آپ زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ جنوبی ہندوستان کے کونے کونے میں جہان خان کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ جس دن مجھے آپ کے یہاں پہنچنے کی اطلاع ملی تھی، اس سے 2 دن بعد دکن کی حکومت نے ادھونی کے قریب ایک جنگل سے 10 آدمیوں کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں میرا بس نہیں چلا۔ مجھے معلوم ہوا کہ بعد مرہٹا سرداروں نے بھی آپ کے ساتھیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی تک انگریزوں کو شاید آپ کے بارے میں علم نہیں، لیکن آپ زیادہ عرصہ یہاں چھپ کر نہیں رہ سکتے۔ میرے لیے یہ کہنا بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ کے لیے یہ علاقہ محفوظ نہیں، لیکن آپ کی سلامتی ہمارا فرض ہے۔ مراد علی نے جواب دیا، میں صرف آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاشم بیگ نے کہا، خالہ جان نے مجھے بتایا کہ آپ افغانستان جانا چاہتے ہیں۔ ہاں۔ ہاشم بیگ بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، خالہ جان، اگر آپ میری رائے سے اتفاق کریں تو کل یا پرسوں ان کی شادی کا انتظام کر دیا جائے۔ ہمیں کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، صرف خاندان کے چند معززین کو بلایا جائے۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد ہم آپ کو اپنے ساتھ ادھونی لے جائیں گے۔ ایک کم سن لڑکا دوسرے کمرے سے نکلا اور سیدھا مراد علی کے قریب آ کر بولا، آپ کا نام مراد علی ہے؟ ہاں، میرا نام مراد علی ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاشم بیگ نے کہا، یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ کم سن لڑکے نے کہا، بھتیجا نہیں، بھانجا ہوں۔ کیوں جی، آپ میرے ماموں ہیں نا؟ ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے خالہ سمینہ نے بتایا۔ تنویر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے خالو ہیں بیٹا۔ لڑکا مراد علی کو ایک ثانیہ بغور دیکھنے کے بعد بھاگ کر دوسرے کمرے میں سمینہ کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں بولا، خالہ جان، امی کہتی ہیں وہ میرے ماموں نہیں ہیں، خالو ہیں۔ اور سمینہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
3 دن بعد مراد علی اور سمینہ کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 ماہ بعد مراد اور سمینہ پہاڑی کے دامن میں بال کھاتی ہوئی ایک سڑک پر گھوڑے روک کر نیچے وادی میں بہتے ہوئے دریائے کابل کا دلکش منظر دیکھ رہے تھے۔ منور خان کے علاوہ 5 نوکر ان سے چند قدم آگے سڑک کے ایک موڑ پر سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹوں کے پاس کھڑے تھے۔ کابل کا رخ کرنے والے تاجروں کا ایک قافلہ جس کے ساتھ انہوں نے پشاور سے آگے چند منازل طے کی تھی، کوئی 2 میل پیچھے ایک گھاٹی سے گزر رہا تھا۔ مراد علی نے ایک بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سمینہ وہ سردار مکرم خان کی بستی ہے اور وہ ہماری آخری منزل ہے، اور دریا کے دوسرے کنارے ان سنگلاخ چٹانوں کے پیچھے تمہارے قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ ہم کسی دن ان کے پاس جائیں گے۔ یہ وہ زمین ہے جس نے محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کا جاؤ جلال دیکھا ہے۔ یہ وہ مقدس خاک ہے جس کے ذرے ذرے پر مسلمانوں کی عظمت کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے آزادی کے پرچم سر نگوں ہو چکے ہیں اور تلوار ٹوٹ چکی ہے، جو برسوں سے جنوب میں انگریزوں کی جارحیت کا سیلاب روکے ہوئے تھی۔ ہمارے تمام حوصلے اور ولولے سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ سرنگا پٹم کی خاک میں دفن ہو چکے ہیں۔ اب ہندوستان کا کوئی قلعہ، کوئی دریا یا پہاڑ فرنگی جارحیت کے سیلاب کو نہیں روک سکے گا۔ افغانستان کے موجودہ حالات بھی کافی حوصلہ شکن ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سنگلاخ چٹانیں اس سیلاب کے سامنے آخری دیوار ثابت ہوں گی۔ میں یہاں کے امراء کی خانہ جنگیوں سے متاثر نہیں ہوں۔ مجھے ان کسانوں اور چرواہوں کی ہمت پر بھروسہ ہے جو خطرے کے وقت اپنے جھونپڑیوں کو اسلام کے ناقابل تسخیر قلعوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں اس ملک میں یہ امید لے کر آیا ہوں کہ کسی دن ہندوستان میں میرے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فریاد ان لوگوں کو بے چین کر دے گی۔ ان پہاڑوں سے کوئی محمود غزنوی نمودار ہوگا اور سلطان ٹیپو شہید کی روح دریائے کاویری کے کنارے اس کا استقبال کرے گی۔ اس دن کوئی احمد شاہ ابدالی اٹھے گا اور ہندوستان کے مسلمان اپنے ظلمت قدوں میں ایک نئی صبح کے آغاز کی روشنی دیکھیں گے۔ پھر اگر ہم نہ ہوں گے تو ہماری اگلی نسلیں یہاں سے جنوب و مشرق کا رخ کرنے والے مجاہدین کے ہم رکاب ہوں گی۔ سمینہ، اس ملک کے غیور اور بہادر انسانوں کے دلوں میں ہمیں اسلام کی وہ تڑپ اور ولولہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو محمود غزنوی کو سومناتھ اور احمد شاہ ابدالی کو پانی پت کے میدان میں لے گیا تھا۔ مکرم خان سے ملاقات کے بعد میں یہ احساس لے کر گیا تھا کہ اگر افغانستان میں کوئی خدا کا بندہ اسلام کی صحیح روح بیدار کر سکا تو یہ سرزمین اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں میں نے اپنے مستقبل کے متعلق جو خواب دیکھے ہیں وہ کس حد تک پورے ہوں گے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ اب ہمارے مقدر میں انگریزوں کی غلامی نہیں ہوگی۔ چند منٹ بعد وہ اپنے حال اور مستقبل کے متعلق باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کے تھکے ہوئے گھوڑے آہستہ آہستہ وادی کی طرف اترنے لگے۔ اگلے موڑ پر منور اور دوسرے آدمی ان کے ساتھ آ ملے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دریائے کابل کے کنارے پہنچ گئے۔ مراد علی گھوڑے سے اترا اور وضو کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دریائے کاویری کے دلکش مناظر آ گئے۔ وہ تصور کے عالم میں سرنگا پٹم کے قلعے کی فصیلیں اور برج دیکھ رہا تھا۔ وہ شہر کی پر رونق گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے بچپن اور جوانی کے ساتھیوں کے ہمراہ
سرنگا پٹم کے خوبصورت باغات کی سیر کر رہا تھا۔ وہ ان دلکش مساجد کا طواف کر رہا تھا جہاں کبھی ہر نماز کے بعد سلطان ٹیپو کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے اس کے سامنے اپنے گھر کے مختلف تصویریں نظر آنے لگیں۔ زندگی کی کتنی مسرتیں تھیں جہاں وہ وہاں دفن ہو چکی تھی، کتنے کہکے تھے جو گم ہو گئے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو سمینا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مراد علی نے مڑ کر دیکھا اور اس کی چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کیا ہوا؟ سمینا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ رو رہے ہیں؟ کچھ نہیں سمینا، یہ آنسو دریائے کاویری سے دریائے کابل تک پہنچنے والے مسافر کی زندگی کی آخری متاع ہے۔ ختم شد۔ دی اینڈ۔ امان اللہ۔